محفوظ فرمائے، آمین۔ امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ میں نے حوض کوثر کا بھی کچھ بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حوض کوثر کی آواز دنیا میں ہم بھی سن سکتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ آواز سنی جا سکتی ہے حوض کوثر کی، آب کوثر کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے، روایت ہے۔ بدور الصافرہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کانوں میں دونوں انگلیاں ڈالیں گے نا، آپ ڈالیں تو بوں بوں اس طرح گونج پیدا ہوگی، تو یہ گونج جو ہے نا یہ حوض کوثر کی آواز ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آب کوثر نصیب فرمائے، آمین، اور حضور کے دست اقدس سے اللہ عطا جامع فرمائے، کوثر نصیب فرمائے، آمین آمین۔ حضور یہ ایک حکایت میں نے سنائی ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی اختیار کرے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو نیک عمل کرنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، چلے بندہ نیک کام کر لیتا ہے، نیک کام بھی کرنا ہے، خود کو نیک بھی نہیں سمجھنا، اس نیک کام پر پھولنا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے مطلب ہو کہ بندہ نیک کام بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو نیک بھی نہ سمجھے؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، آپ کے بھی اشعار اس طرح کے ملتے ہیں، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، رحم فرما رحم کر، اس طرح آپ کا ایک شعر ہے، اس طرح کے اور بھی کافی سارے ہیں، اور بھی اعلیٰ حضرت کے بھی عاجزی والے اشعار ملتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ نیکی بھی کرے اور اپنے آپ کو نیک بھی نہ سمجھے؟ یہی تو کمال ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھے نا وہ نیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے نا تو سمجھو کہ اس کی حماقت کی ابتدا ہوئے۔ تو عاجزی تو انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پر لاکھوں سلام، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو اپنی میں کرتا نا، یعنی کوئی بھی عمل انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جو میں کرتا نا، جیسے کہ میں نے یہ کیا، میں بہت اچھا آدمی ہوں اور میں بہت دلیر ہوں، بہت سخی ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، سارا سال روزہ رکھتا ہوں، کوئی یوں اپنے ہی کہے یہ نیکیاں، تو یہ فطرت نہ آپ لے کر لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، یار کرتا تو کیا، ہم کو کیوں سناتا ہے؟ تو عاجزی میں اس کا بھی پردہ ہے، عافیت ہے کہ اپنے آپ کو نیک نہیں کہے۔ کوئی بولے کہ میں نیک آدمی ہوں تو لوگ خلاف ہو جائیں گے اس کے۔ تو یہ عاجزی جو فطرت کے خلاف تو نہیں ہے، مگر اپنے منہ سے عاجزی کے الفاظ بھی پھنسا دیتے ہیں۔ یہ تنبیہ المغترین میں لکھا ہے کہ جو اپنی مذمت کرتا رہے نا کہ میں تو فقیر، حقیر، گناہگار، عاجز، مسکین، تو یہ دراصل اپنی تعریف کر رہا ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یار بڑا انکساری والا آدمی ہے، بڑی عاجزی کرتا ہے۔ تو یوں بندوں کے سامنے کوئی اکا دکا کوئی الفاظ کہہ دے وہ الگ بات ہے، اس کی مطلب انہیں کو لمبی نہ کرے، اس میں اپنی عاجزی کے خود ہی قصیدے نہ پڑے۔ کیا کوئی خاص جگہ ہے کہ بھی یہاں عاجزی کی جائے گی، یہاں عاجزی نہیں کرنی ہم نے؟ بھی 6 بندے ہیں تو عاجزی کر لیں، یا 2 بندے ہیں تو عاجزی نہ کریں، کوئی اس طرح کا کوئی؟ اکیلے میں ہم آغا نافتابست، اپنے آپ کو سورج سمجھے میں سورج ہوں۔ عاجزی تو دل کی عاجزی، اگر دل میں عاجزی نہیں ہے اور زبان سے کرے گا یہ تو منافقت ہے، اللہ اکبر۔ اور ریا بھی ہے نا کہ دل میں عاجزی نہیں ہے، دل میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور خالی الفاظ کہہ رہا ہے فقیر اور گناہگار ہوں، بس، اور اندر دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔
ہے نازک معاملہ. یہ سب علم دین سے آتی ہیں یہ باتیں. علم دین حاصل کرے, اس کے لیے مدرسوں میں داخلہ ضروری نہیں ہوتا. جی مطالعہ کرے, باعمل علماء کی صحبت میں رہے, باعمل عاشقان رسول کی صحبت میں رہے. آپ نے یہ عاجزی اور انکساری کس سے سیکھی ہے؟ کون سی ایسی آپ ہستی ہے؟ میرا امتحان لے رہے, میں کہاں عاجزی کرتا ہوں یار, میں ہوں ہی گناہ گار, جبھی تو کہہ رہا ہوں میں گناہ گار ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ میں عاجزی کرتا ہوں تو ابھی تو وہی بات ہو گئی نا. میں سوال چینج کر لیتا ہوں جی. میں عاجزی اور انکساری اپنانا چاہتا ہوں, تو مجھے آپ کوئی چیز بتا دیں بھئی آپ یہ کریں تو آپ کو اس طریقے سے عاجزی اور انکساری اپنے اندر فیل ہو. ایسی کوئی ٹیبلٹ میرے پاس نہیں ہے, البتہ ایک نسخہ ہے احیاء العلوم میں, تواضع, عاجزی